یہاں یہ کہا کہ وہ جب جھولے میں پالنے میں ہوگا اس عمر میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کرے گا، کلام کرے گا۔ وہ حصہ جسے ہم خرق العادت کہتے ہیں یا پیکیولر، یا وہ جسے ہم میراکولس کہتے ہیں، وہ جو عام قانون سے الگ ہٹ کر، نیچر کے لاء سے الگ ہٹ کر کچھ پیش آتا ہے، جو مانا جاتا ہے کبھی نبیوں کے ساتھ میں، دوسرے اور انسانوں کے ساتھ بھی، تو یہ واقعہ ایسے نہیں ہے، یہ بھی قانون کے مطابق ہو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا میں بھی بہت مرتبے والا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بہت مرتبے والا ہوگا اور آخرت میں وہ مقربین میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 45 پہلے گزر چکی تھی، اس کے کچھ پہلو 45 46 47 کچھ تفصیلات اس کی ایسی تھیں جو بیان ہو چکی، لیکن بعض پہلو ایسے ہیں جو رہ گئے۔ حضرت مریم کو بشارت دی فرشتوں نے، یہ بات گزر چکی کہ یہ فرشتوں کا آنا یہ کہیں اس وقت کی بات ہے جب وہ بیت المقدس سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گئی تھیں، اور اس کے بعد، اس بشارت کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور وہ گھر سے بھی کسی الگ جگہ پر رہنے لگی اور انہوں نے حجاب کر لیا۔ وہاں پھر روح ان کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئی، اور وہاں پھر دوسری مرتبہ ان کا کلام ہوا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، کبھی پہلے فرشتے تھے اور بعد کو یہ روح۔ تو یہ دو موقعوں کی بات ہے۔ اب فرشتوں نے جب ان کو بشارت دی ایک اولاد کی، تو ابھی اس کے اندر یہ شامل نہیں تھا کہ اولاد بغیر باپ کے ہوگی، لیکن چونکہ اس وقت تک کوئی وہ کنواری تھیں اور کوئی رشتے کی بات نہیں تھی۔ اب یہ بائبل کہتی ہے کہ منگیتر تھیں، وہ منگنی ہو چکی تھی ایک یوسف بڑھئی کے ساتھ میں، لیکن وہاں بھی پھر آگے دو گروہ ہیں۔ یہاں منگیتر تک تو سب لوگ مانتے ہیں، آگے دو گروہ ہیں ان کے یہاں۔ یہ پروٹیسٹنٹ یہ مانتے ہیں کہ بات کو ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، شادی بھی ہو گئی تھی یوسف بڑھئی سے، اور یہ لوگ ان کو ورجن میری کہتے ہیں۔ کیتھولکس کی بڑی تعداد، کیتھولکس کے زیادہ تر فرقے کہ نہیں، ان کی شادی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال فرشتے ان کے پاس آئے، ان کو بشارت دی، اور فرشتوں کی بشارت یہ بھی میں سمجھا چکا تھا پہلے کہ فرشتوں کی بشارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب روح ان کے پاس آئی بات کو، تو وہاں پر ہے کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئی۔ فرشتے یہاں جمع ہے، یہ کئی موقعوں کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک موقع کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور کئی مرتبہ کی بات بھی ہو سکتی ہے جس کو ایک جگہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بشارت ان کو ہوئی اس لیے کہ ان کا مرتبہ تھا ایک، جو قرآن بتا چکا ہے، ان کا اسٹیٹس اسی صورت کے اندر آیت نمبر 33 میں، کہ اللہ نے آل عمران کو تمام
جہانوں کے اوپر فوقیت دے کر، پریفرنس دے کر چنا تھا۔ ان کی کچھ خاص خصوصیت تھی۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کی نسل اور عمران کی نسل، اور عمران وہ ہے جو حضرت مریم کے والد ہیں۔ تو یہ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ یہ ایک بہت خاص فیملی ہے، یہ خاندان، یہ پروجینی۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 42 میں یہ بھی گزرا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کر دیا، اور تمام جہان کی عورتوں کے اوپر تمہیں منتخب کیا اور چنا ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا، اور رہتی دنیا تک جو تمام لوگ تمہاری عزت کریں گے وہ تمہارے ساتھ میں ہوگا۔ یہ بشارت بھی پہلے سے موجود تھی، فرشتوں نے ان سے کہا ہوا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے نازل ہوتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے۔ اور یہ فرشتوں کا نازل ہونا، جیسے میں نے ابھی کہا، کہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ نظر آئے اسے کہا جائے کہ فرشتے کہتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر قائم بھی ہوئے، اس پر جمے، اس کے سارے تقاضے بھی پورے کرتے چلے گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا نازل ہونا، ایسا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انہیں کوئی نظر آئے، لیکن فرشتے عام لوگوں پر بھی نازل ہوتے ہیں، حضرت مریم پر بھی نازل ہوئے۔ اور وہاں بھی یہ ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں، وہ جب نازل ہوتے ہیں تو وہ بشارت دیتے ہیں ان کو، عام انسانوں کو، ان مومنین کو جنہوں نے اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس کے تقاضے پورے کیے اور ڈٹے رہے اور قائم رہے۔ تو ان کو یہ بشارت بھی دیتے ہیں وہ کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے سرپرست و مددگار اور دوست ہوں گے، اور آخرت میں بھی، اور دونوں جگہ ایسا ہوگا ہمارے مددگار ہونے کے بعد کہ تم جو مانگو گے وہ پورا ہوگا، جو دعا کرو گے وہ پوری ہوگی، اور جو تمہارے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی، یہاں اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہوں گی۔ تو وہ فرشتے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گروپ بنا کر آتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، وہ بشارت کانوں میں ایسے سنائی دیتی جیسے سب کو سنائی دیتی ہے، وہ دل میں اتر جاتی ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے، یہ بشارت انہیں محسوس ہوتی ہے، ان تک پیغام پہنچتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مریم کے پاس فرشتے آتے رہے اور مختلف بشارتیں ان کو دیتے رہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ بشارتیں ہیں ان کو جو ہوتی رہتی تھی، اب یہ ان کے ذہن کے اندر آتا چلا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی معرفت، کہ وہ پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں جب زیادہ عمر ہو جائے گی تب بھی وہ بات کرے گا، اور وہ یہ جو اولاد تمہاری ہوگی وہ بہت نیک ہوگی، صالحین میں سے ہوگا وہ۔ یہ جو اب پالنے کی بات ہے، اس کے اوپر جو مشہور ہے اور جو ہماری تفسیروں میں بھی جو کچھ ہے عام طور سے، وہ پھر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو عام قانون سے الگ ہے۔ اور یہ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ معجزے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قانون سے الگ ہو جائے، کوئی چیز اللہ کے قانون سے الگ نہیں ہوتی۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، بہت سی چیزیں اس وقت بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو قانون سے الگ محسوس ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگ اسے ڈائگنوز نہیں کر سکتے، اور لوگوں کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، لوگ اسے اینالائز نہیں کر سکتے، لوگوں کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے پیش آیا واقع ہے، حالانکہ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ انسان عاجز ہو، انسان کی عقل عاجز ہو، اس کے بس کا نہ ہو کچھ، وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہو۔ لیکن اس کا معجزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون کے خلاف ہو، اللہ کے قانون، اللہ کے قانون کے مطابق دنیا کے اندر چیزیں قیامت تک، واقعات قیامت تک ہوتے رہیں گے، چیزیں
ڈسکور ہوتی رہیں گی، ایجاد ہوتی رہیں گی، لیکن اس سے جب ایجاد ہوتی ہے تو اس سے پہلے تک اس کی سمجھ میں نہیں آتا اگر ویسی کوئی چیز سامنے آ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بات کو علم بڑھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ہوا تھا، حالانکہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ کیسے ہوا تھا تب بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا سب کچھ، اور اس سے پہلے جب تک اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ایسا نہیں کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے یہ اور معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن تھا یا کیا ہوا۔ اب پرانے ڈیٹاز نہیں ہوتے لیکن کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا کہ وہ جب جھولے میں پالنے میں ہوگا اس عمر میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کرے گا، کلام کرے گا۔ ادھیڑ عمر کی بات تو میں بتا چکا کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا جب ان کی عمر 33 ایئرس تھی، 33 سال، بالکل جوانی کا پیک تھا۔ وہ ادھیڑ عمر نہیں تھی، بڑھاپے سے ذرا سا پہلے کی۔ تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ابھی واپسی ہوگی اور وہ ادھیڑ عمر تک جئیں گے، یہاں دنیا میں واپس وہ تشریف لائیں گے، تب وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ تو بات ہو گئی، وہ پالنے میں بھی تھا، وہ جھولے میں بھی ہوگا، جب وہ دودھ پیتا بچہ ہوگا تب وہ لوگوں سے کلام کرے گا، یہ بشارت۔ تو یہ چیز جو دودھ پیتا بچہ جو جھولے وہ پالنے میں ہوتا ہے، اب یہ چیز جو ہے یہ بھی قانون کے خلاف ہے۔ بچہ بول سکتا ہے، کچھ بولے، لیکن بچے کا بولنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا۔ لوگ کوئی سوال کر رہے ہیں، ان کے وہ جوابات دے رہا ہے، یا جو کچھ وہ بول رہا ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اصل میں پرانی بات ہے، ایک 1990 کے آس پاس کی، 1990 کے آس پاس کی، سری رنگا پٹنم میں، میسور میں، وہاں ٹیپو سلطان کا مزار ہے، بہت بڑا کمپلیکس ہے وہ۔ وہیں اسی کمپلیکس میں ایک مسجد ہے، بڑی مسجد ہے۔ وہاں ایک اسٹوڈنٹس کا کیمپ ہوا تھا، یوتھ کا سمر کیمپ ایک تھا، ان کا تربیتی کیمپ دینی۔ اس میں مولانا عبد الکریم پارک صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا ان کی تربیت کے لیے، اور استاد محترم مولانا شمشید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ میں بھی گیا تھا۔ ان کے سفر عام طور سے جہاں کہیں ہوتے تھے میں ساتھ میں ہوتا تھا۔ اب وہاں پر مولانا عبد الکریم پارک صاحب کے بہت سے لیکچرز ہوئے، جس میں خاص طور سے قرآن کے درس ہوتے تھے، اور ان کا قرآن سے جو شغف تھا، قرآن کا جو استحضار تھا، یعنی یہ ذہن میں فوراً آ جانا کیا چیز کہاں ہے، اور حافظ قرآن تو تھے ہی غالباً، اور قرآن کی تو بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، بلکہ یہ مختلف جگہوں پہ جو تھوڑے تھوڑے سے ماڈیفیکیشن سے جو یہ کورسز چل رہے ہیں قرآن کو سکھانے کی، قرآن کا ترجمہ سکھانے کی ٹیکنیکس، یہ مولانا عبد الکریم پارک صاحب ہی کی بنیادی طور پر انٹروڈیوس کی ہوئی ہے۔ اور مشہور تھے وہ اس بات کے لیے کہ وہ ہر سوال کا فوراً ان کے ذہن میں جو کچھ آتا قرآن سے وہ حوالے دیتے تھے، جب کوئی بھی کہیں سوال کرے کہ کس جگہ کہاں کیا ہے۔ تو اس 3 دن میں ان کے جتنے درس ہیں اور ان کی جتنی محفلیں تھیں سوال جواب کی، اس میں شرکت کا مجھے موقع ملا۔ وہاں پر مجھے یاد ہے کہ یہ حصہ بھی آیا تھا، اور اسے انہوں نے ایسے بیان کیا تھا کہ حضرت مریم کو جب حمل رہ گیا، ان کو بشارت ہوئی تھی، تو وہ بیت المقدس سے نکل کر کسی اور مقام کے اوپر وہاں تنہائی کے وہاں پہنچ گئیں، وہاں اولاد ہوئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے قرآن کے اندر یہ اگلی بات، یہ آیت کہ ان کو بڑی شرم محسوس ہوئی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے پہلے کاش میں زندہ ہی نہ ہوتی، اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس سے پہلے میں یا تو مر گئی ہوتی یا مجھے لوگ جانتے نہ ہوتے، بھولی بسری ہوتی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ ساتھ میں ہے، کوئی عورت ہے۔ وہ تو بڑی مشہور تھی، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے، ان کے پاس بیت المقدس میں ان سے ملتے تھے، ان سے دعا کراتے تھے۔ جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش میں کہیں اسے لے کر دور نکل جاؤں، تو اللہ نے کہا کہ یہ بچہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے لے کر تم کہیں غائب ہو جاؤ، یہ تو دنیا میں مشہور ہونے کے لیے آیا ہے، اس کا یہ واقعہ دنیا کے اندر اللہ کی ایک نشانی کے طور پہ مشہور ہونا ہے۔ اس بچے کو لے کر وہیں جاؤ جہاں تم تقریریں کیا کرتی تھی،
اور جہاں عقیدت مند اکٹھا ہوتے تھے وہیں بیت المقدس پہ جاؤ بچے کو لے کے۔ تو اس واقعے کو انہوں نے ایسے بیان کیا تھا۔ میں بھی اسے جب مختلف موقعوں پہ اس کو ایسے ہی بیان کرتا تھا، ان سے میں نے سنا تھا، تشریح ان سے سنی تھی، بلکہ یہ بات بھی اس دور کے اندر کئی موقعوں پر میں نے کہی تھی کہ یہ ایک ایسا معجزہ تھا ان کا کہ جب ننھے بچے تھے تب انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبداللہ، قرآن میں ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسائیوں نے ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا معجزہ اور جو سب سے پہلا معجزہ تھا اسے غائب کر دیا۔ یہ بھی میں نے مختلف تقریروں میں کہا تھا، اس لیے غائب کر دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہٹانا تھا، انہیں خدا کا بیٹا بنانا تھا، تو ایک بہت بڑا معجزہ ان کا انہوں نے ہٹا دیا جو قرآن نے بتایا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، غور کرتے چلے جائیں گے اور بہت سی چیزیں وہ جو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں یا کہیں پر ایسی ہیں کہ جنہیں ماڈیفائی ہونا چاہیے، وہ آگے ماڈیفائی ہوتی چلی جائیں گی، ترمیم ہوتی چلی جائے گی، دوسرے لوگ کریں گے۔ بہت سی چیزیں خود سمجھ میں آتی ہیں، اور قیامت تک یہ ایوولوشنری پروسیس، یہ ارتقاء کا عمل قرآن فہمی کا جاری رہے گا۔ یہاں دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو قانون کے خلاف ہو، اور یہ بچے کا اس عمر کے اندر جب وہ دودھ پیتا بچہ ہو، جب وہ گود میں ہو، جب وہ جھولے میں لیٹا ہو، تو وہ لوگوں سے کلام کرے، اس کا کوئی انٹرپریٹیشن کسی طرح کا ممکن نہیں ہے کہ نہیں بات یہ ہوئی ہوگی، ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا۔ یہ قانون کے خلاف ہے، اور قانون کے خلاف ہے، اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت تھی، اور بات کو پھر غور کیا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جھولے اپالنے میں ہوگا تب بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ دیکھیے اب ہم اس میں چل رہے ہیں سورہ مریم میں، اس کی تفصیل کے لیے آیت نمبر 22۔ فحملتہ، تو پھر ان کو حمل ٹھہر گیا، وہ پریگننٹ ہو گئیں حضرت مریم، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور اپنے پیٹ میں اسے لیے ہوئے بچے کو وہ ایک بہت دور کے مقام کے اوپر چلی گئی۔ وہاں پر تو بستی جہاں پر سب لوگ جانتے تھے اس سے ان کو ہٹنا تھا، اور ظاہر ہے کہ بہت دور کا مقام، وہ دور کا مقام بھی انہوں نے ایسا سلیکٹ کیا کہ ہو تو تنہائی، وہاں کوئی نہ ہو، آبادی بستی نہ ہو، بستی کے باہر ہو، لیکن ان کے کوئی عزیز، کوئی قریبی جاننے والے بھی آس پاس ہوں، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے ایسے نازک موقع پر جب ڈیلیوری ہو، ان کی تنہائی میں اکیلے جب ڈیلیوری ہو، تو کوئی مددگار کہیں قریب کے حصے میں تو ہو جو بہت دور نہیں ہو۔ یہ نقشہ ہے، یہ میپ، اس کے اندر یہ جو درمیان میں آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے تیر، بیت المقدس ہے، یہ ان کا گھر، یہ نارتھ میں، شمال میں ناصرہ، انگلش میں نظرت کہتے ہیں، یہ وہاں پر تھا جہاں وہ بیت المقدس سے نکل کر جا کر رہنے لگی تھی، ان کا گھر وہاں شمال میں تھا، نظرت میں۔ یہ 115 کلومیٹر ہے بیت المقدس۔ اب وہاں سے وہ آئیں یہاں دور کے مقام، تو یہ بیت المقدس وہاں نہیں ٹھہری اس لیے کہ وہاں بڑی بھیڑ ان کو جانتی تھی، اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئی ہیں، نیچے ہے بیت اللحم، بیت لحم انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ یہاں تک آئیں اور وہاں پر ایک جنگل یا سنسان جگہ، وہاں وہ ٹھہری۔ یہ 9 کلومیٹر ہے بیت المقدس سے، وہیں حضرت زکریہ رہتے تھے، تو حضرت زکریہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ غالباً خالو تھے، ان کی بیوی حضرت زکریہ، یہ لوگ جو ہیں یعنی قریبی رشتہ دار قریب میں تھے، جو خاص اپنی جہاں پر سارے فیملی کے لوگ تھے وہاں سے تو وہ دور آ گئیں، اتنی دور آ گئیں، لیکن اتنی دور میں بھی یہ ایسی جگہ پر پہنچی کہ جو بیت المقدس کے قریب ہو، بیت اللحم پہنچی، اور وہاں پر پھر ان کی کھجور کے پیڑ کے نیچے ان کی ڈیلیوری ہوئی۔ یہ اس کے آگے یہ آیت نمبر 23 سورہ مریم کی، جذع النخلۃ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ پھر وہ جو پین ان کو تھا، وہ اس پین کے ساتھ ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تھیں وہ، اور اس وقت انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ افسوس، میں اس سے پہلے یہ جو ہونے جا رہا ہے
یا تو میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی یا مجھے کوئی جانتا نہیں ہوتا، میں بھولی بسری ہوتی۔ بیچ کی 2 آیات میں نے چھوڑ دی، اللہ نے ان سے کہا اطمینان رکھو تم، اور یہاں پر کھاؤ پیو، اور کھجور کا تنا ہلانا اگر تمہیں ضرورت پڑے کچھ کھانے کی، جس کھجور کے پیڑ کے نیچے ہو، اور یہی نیچے جہاں پہ تم ہو اس سے نیچے ایک صاف چشمہ بہ رہا ہے ٹھنڈے پانی کا، اس سے پانی پینا تم۔ اور پھر آگے اس کے بعد پھر یہ آیت آ رہی ہے وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اطمینان رکھو، سکون سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اور اگر کوئی گزرے یا کوئی انسان یا کسی سے ملاقات ہو یا کوئی کچھ پوچھے تو جواب مت دینا، کہنا میں نے نظر مانی ہوئی ہے اللہ کے لیے کوئی بات نہیں کرنے کی۔ صوم کا مطلب روزہ ہم اس معنی میں خالی لیتے ہیں کہ کھائیں پیئے نہیں، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، تو وہ یہ نہ کہے کہ اس سے میں بات چیت میں نے کہیں کسی سے کچھ نہیں بولنے کی، صرف خاموش رہ کر اللہ کو یاد کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے، تو یہ اس سے جواب دے دینا، یعنی کوئی جواب تم مت دینا، کچھ بھی کہے کوئی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، یہ کہہ دینا۔ اگلی آیت ہے 27، فاتت بھی قومہا تحملہ، اب اس بچے کو لیے ہوئے اٹھائے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی۔ یہ وہی تھا جسے انہوں نے، اور ہمارے اور مفسرین بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں، محمد عبد البارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا تھا کہ پھر وہ بچے کو اٹھا کر اللہ کا حکم تھا وہیں پہنچو بیت المقدس، تو اسے لے کر وہ بیت المقدس پر آئی۔ قالوا، تو لوگوں نے یہ کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا کیا تم نے، یہ تو بہت حیرت انگیز، تو عجیب و غریب تم نے یہ کام کیا ہی، اس لیے کہ ان کا کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، وہ بچہ ایک لے کر پہنچ گئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کے خاندان کی اور بچی، تم نبیوں کے خاندان سے ہو، تمہارا باپ بھی شریف آدمی تھا، برا نہیں تھا، اور تمہاری ماں بھی، یعنی پیرنٹس بھی تمہارے بڑے نیک تھے، ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی، نیک لوگ تھے جن کی بچی ہو، اور نبیوں کے خاندان سے، حضرت ہارون کے خاندان میں سے ہو تم تو۔ فاشارت الیہ، انہوں نے جواب نہیں دیا، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا بات کریں ہم، یہ صبیہ، یہ ننھا بچہ، دودھ پیتا بچہ پالنے میں، اس سے بات کیا کریں ہم، ادھر اشارہ کر رہی ہے، لوگوں نے یہ سوال کیا۔ قال انی عبد اللہ، تو وہ جھولے میں سے بول اٹھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اب یہ یہاں تک کا میں نے سورہ مریم کی آیات کا ترجمہ کیا، اور اس کی مفہوم ایسے ہی جیسے یہ سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے یہ حصہ جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ عام قانون کے خلاف ہے۔ اب ایک اور پہلو ہے اس آیت کے اوپر غور کرنے کا، ان واقعات کے اوپر، اس پوری سیریز کے اوپر۔ یہ دیکھیے، یہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ جو سورہ آل عمران میں آیا تھا کہ وہ لوگوں سے، فرشتوں نے بشارت دی کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، اس میں بھی، پالنے میں بھی، جھولے میں بھی، جب گود میں ہوگا تب بھی، اور بڑھاپے یا ادھیڑ عمر میں بھی۔ سورہ مریم کے اندر ابھی گزرا کہ انہوں نے کلام کیا، انہوں نے وہاں سے کہا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا بات کریں، یہ دودھ پیتا بچہ، یہ ننھا بچہ، یہ جو پالنے میں ہے، یہی الفاظ ہے، من کان فی المہد صبیہ، یہ بچہ جو اس کے اندر ہے، پالنے کے اندر ہے، اس سے ہم بات کیا کریں۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات تھی، اس میں جس کی ہم آیت کی تشریح کر رہے ہیں، سورہ مریم میں بھی یہی بات ہے، اور انہوں نے کلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس میں پھر یہ الفاظ بھی یہ غور طلب ہیں کہ وہی اس سے میچ کر رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا قرآن میں کہ کسی سے بات مت کرنا، تو انہوں نے اشارے سے کہا اور بچے نے جواب دیا۔ اب دیکھیے، یہ لفظ صبی جس کے معنی ہے ننھا بچہ، یہ ہم نے لیا ہے، من کانا فی المہد صبیہ، وہ جو پالنے میں ہے، فی المہد پالنے کو کہتے ہیں یا گود کو، اور صبیہ چھوٹا بچہ۔ ابھی اس میں کئی چیزیں ہیں،
ایک صبی یہ لفظ جو ہے یہ چھوٹا بچہ، اور مہد یا پالنا یا گود، ان دونوں الفاظ کو جو ہے وہ توجہ طلب ہے غور کرنا. اور یہ بھی ہے کہ وہ بچے کو اٹھائی بھی وہ لے کر آئیں، بچے کو لے کر اٹھا کر بیت المقدس میں. ان تینوں حصوں پہ غور کرنا ہے. یہ تینوں حصے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے سے، ابھی بس پیدائش ہوئی تھی، بالکل چند دن کے بچے تھے وہ. یہ جو لفظ صبی ہے جس کے معنی ننھا بچہ ترجمہ ہم کرتے رہے، اس کا ترجمہ ننھا بچہ نہیں ہوتا. یہ چونکہ پالنے کا لفظ آ گیا اس لیے سب نے اسے گود کا بچہ کر دیا، لفظ جب جھولا اور پالنا آیا. یہ امام راغب کی ڈکشنری میں ہے، اور میں نے اور ڈکشنریز میں بھی دیکھا، یہ صرف ایک جگہ کا حوالہ دے رہا ہوں. پرانی سب ڈکشنریز میں دیکھا کہ صبی کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں نابالغ لڑکا جو اب وہ تھوڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ 12-13 سال کا بھی ہو سکتا ہے. تو بچہ جب ابھی ایڈلٹ نہیں ہو، جب ویست نہیں ہو، جب تک بالغ نہیں ہو، اس وقت تک کے بچے کو صبی کہتے ہیں. تو وہ، اور پھر یہ اس کے بعد اور اس کے اندر ڈکشنری میں آگے بتاتے ہیں کہ صبا فلان، اس کا مطلب یہ کسی چیز کی طرف مائل ہو کر بچوں کی طرح کام کرنے لگا. یسبو صبوتن، اس کے سب کے یہ جو معنی ہیں اس مادے کے سے یہ الفاظ جو بنتے ہیں بچے کی طرح. تو وہ بچہ جو ہے وہ لڑکپن، یہ وضاحت ہے کہ اس سے بالغ ہونے سے پہلے کا اسے صبی کہتے ہیں. اس سے تھوڑی سی کم عمر کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اب جب وہاں پالنے کا ذکر آ گیا تو پھر اسے ننھا بچہ مانا گیا. اب اس پالنے کی بھی ہم بات کریں گے بات کو، لیکن یہ لفظ صبی کو پہلے اور دیکھیے خود قرآن میں، یہ تو ڈکشنری کی بات تھی. سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 12، آیت نمبر 12، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ابھی وہ ان کو جو اللہ نے نبوت دی تھی یا ان کو حکمت عطا کی تھی وہ لڑکپن سے کی تھی. صبیہ، دودھ پیتے بچے سے نہیں، بلکہ وہ بہت کم عمری میں تھے، ابھی نابالغ لڑکے تھے، تب سے ان کو حکمت عطا کی تھی. یہ لفظ آیا صبیہ، اور اس کا ترجمہ ایک بڑی میجورٹی نے یہی کیا ہے، اکثریت نے، صبیہ کہ بچپن سے ہی، یہ نہیں کہ وہ ماں کی گود سے ہی ان کو حکمت عطا کی تھی. تو پھر یہ قرآن میں بھی اس معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، اور ڈکشنری میننگ بھی یہی ہے. اب وہ پالنے والی اور گود والی بات رہ جاتی ہے. تو پالنے اور گود والی بات کے لیے سمجھ لیں کہ، اور مہد کے لیے اس کی سمجھ لیں کہ یہ محاورے میں بہت بولا جاتا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو، دودھ پیتے بچے ہو کیا، اسے کیا دودھ پیتا بچہ سمجھائے. تو یہ جو بولا جاتا ہے، اچھا تم ابھی ہو ہی کیا، تمہارے دودھ کے دانت تو ٹوٹے نہیں ابھی. یہ اس طرح کی چیزیں دنیا کی تمام زبانوں میں بولی جاتی ہیں. ننھے بچے ہو بالکل تم ابھی، تم کیا جانو، یہ بڑوں سے بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بامحاورہ لینگویج ہے، ہر زبان میں بولا جاتا ہے. ابھی دیکھیے ایک حدیث کے نام سے مشہور ہے، حدیث نہیں ہے یہ، اسے کہا گیا ہے کہ شاید تحقیق جن لوگوں نے کی، ویسے مشہور حدیث کے نام سے کہا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور انہوں نے اس کے بعد پھر دوسرے اور محققین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ مشہور ہو گیا ہے مسلمانوں میں، ایک حکمت کی بات ہے یہ، لیکن مشہور ہو گیا حدیث کے نام سے. یوسف القرضاوی نے یہ بات لکھی کہ قد اشتہر عند المسلمین هذه الحکمہ، یہ مسلمانوں کے اندر ایک حکمت کی بات ہے، یہ حدیث کے نام سے مشہور ہو گئی. لیکن حکمت کی بات ہے جو حدیث کے نام سے مشہور ہو گئی، عربی زبان کی ہے نا جسے حکمت کی بات کہہ رہے ہیں، تو عربی میں ایسے بولا جاتا ہے، حدیث ہو یا نہیں ہو. اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، یہ لفظ آیا مہد، پالنا، پالنے سے قبر تک، جھولے سے قبر میں جانے تک، یعنی پیدائش سے موت تک علم حاصل کرو. تو یہ المہد. تو پالنے سے پیدائش سے کوئی علم حاصل نہیں کرتا، بچہ ماں سے سیکھتا رہتا ہے، لیکن حکم دیا جائے کہ جب پیدا ہو تب سے علم حاصل کرنا، یہ حکم تھوڑی دیا جائے گا. یہاں تو ایک بات حکم دیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو، جب ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک علم ہمیشہ بڑھاتے رہنا، علم حاصل کرتے رہنا. تو یہ جو حکم دیا جائے گا یہ انہیں دیا جائے گا جو اس کو سمجھنے کے قابل ہوں. چاہے بچہ علم حاصل کرتا ہے لیکن حکم اسے نہیں دیا جا رہا ہے. حکم جو دیا جائے گا وہ اسے سے دیا جائے گا جہاں وہ کچھ سمجھ سکے. لڑکپن، الفاظ کیا آئے ہیں، مہد، گود سے،
یا پالنے کی عمر سے. تو یہ بولا جاتا ہے اس معنی میں بھی کہ جہاں پر بچہ کوئی ہو لڑکپن کی عمر, اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو یہ مہد کا لفظ بھی یعنی خالی صبی کا نہیں, یہ مہد کا لفظ بھی اس کے لیے محاورے میں بولا جاتا ہے. پھر کم از کم 3 جگہ ایسا ہے, اسے اثر کہتے ہیں, کہ کوئی بات صحابی یہ نہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو وہ تو ہوتی ہے حدیث رسول, لیکن صحابی اپنے غور و فکر کے ساتھ میں یا کوئی تابعی اپنے غور و فکر سے کچھ بتائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, تو وہ جب حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اسے اثر کہتے ہیں. تو یہ 3 ہیں اثر جو نقل کیے ہیں تفسیر طبری نے, اس کے اندر یہ 3 حضرت یہ قتادہ جو ہے ان سے یہ روایت ہے, اور ربیع سے روایت ہے, اور جریح سے روایت ہے. یہ 3 الگ الگ کہ وہ لوگ اس کی تفسیر جو کچھ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے یکلم الناس فی المہد, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچپن میں لڑکپن میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا, اور صغیرا و کبیرا وہ ان سے بات کرے گا. کلمہم صغیرا و کبیرا, جب وہ چھوٹا ہوگا تب بھی, یہ نہیں کہ وہ گود میں ہوگا. تو یہ اس کے معنی عربی میں لیے جاتے ہیں, اور مہد کے یہ معنی بھی اس دور کے لوگوں نے بعض لوگوں نے لیے جو صحابہ اور تابعین تھے. اس لیے یہ خالی یہ سمجھ لینا کہ یہ لفظی معنی یہاں ہم لیں گے اور پالنا اسے مانیں گے, یہ صحیح نہیں ہے, جس سے وہ بات جو ہے وہ پوری خلاف قانون نکل جاتی ہے. اب یہ اٹھانے کی بات اور ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, بچے کو اٹھائے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں. اگر وہ گود کا بچہ نہیں تھا تو بچے کو اگر وہ 12 سال کا تھا تو اٹھائے ہوئے کندھے پہ لاد کے تھوڑی لائیں, تو پھر وہ ننھا بچہ ہوگا تبھی اٹھا کر لائیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بچے کو اٹھائے ہوئے گود میں لائیں, وہ گود میں جیسے اٹھا کر لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس. تَحْمِلُهُ, اٹھائے ہوئے, یہ ہے لفظ یہاں پر. اس لفظ کو بھی دیکھ لیجئے, قرآن ہی میں دیکھیے, قرآن کی سورہ مریم آیت نمبر 3, یہ میں نے ایسے گرین سے کر دیا ہے, وہی حمل لفظ کو جس کے معنی تھا اٹھانا, بچے کو اٹھائے ہوئے آئیں. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو تھے وہ ان کی ذریت تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں. یہ عمل مانے سواری پر سوار کرنے کے ہے, قرآن میں استعمال ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جنہیں کشتی میں سوار کیا تھا ان کی نسل میں سے تھے بنی اسرائیل. تو یہ لفظ آ گیا یہاں پر, اس کا مطلب خالی کوئی ایسا نہیں کہ گود میں اٹھائے ہوئے لائیں, کسی سواری پر سوار کر کے. یہ سواری پر سوار کرنے کے, کشتی پر سواری کے لیے حمل نہ آیا. اور دیکھ لیں قرآن ہی میں سورہ توبہ آیت نمبر 92, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, ان لوگوں پہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے معاملے میں کوئی اعتراض نہ کرے اور کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں کہ تم سواری کا انتظام کرو. ہمارے پاس نہیں ہے سواری, کیسے چلیں اللہ کے راستے میں, ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دو, ہمیں سوار کراؤ کسی سواری پر. تو ان لوگوں کے لیے بھی ایسے لوگ وہ اگر نہیں نکل سکتے اللہ کے دین کے راستے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لِتَحْمِلَهُمْ, تاکہ تم انہیں سوار کراؤ. یہ گود میں لینے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, سواری پر سوار کراؤ. تو یہ لفظ جو ہے قرآن یعنی عربی میں بولا جاتا ہے. خود قرآن کے اندر میں نے 2 جگہ سے حوالہ دیا. تو اب یہ جو تھا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا, یہی گرین کے اندر تَحْمِلُهُ, اپنی قوم کے پاس آئی اسے گود میں لیے ہوئے. تو گود میں لیے ہوئے کے لیے بھی لے سکتا ہے, اٹھائے ہوئے سواری پر سوار کرا کر لے کر آئیں. اس دور کے اندر عام طور سے اوسط درجے یا غریب لوگوں کی سواری جو تھی وہ گدھا ہوا کرتی تھی, وہ مالدار لوگوں کی بھی ہوتی تھی, گدھے پر سواری کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کے انجیلوں میں تو بہت سی جگہ پر ہے گدھے پر سواری کا تذکرہ, اور دوسرے اور انبیاء کا بھی کے بارے میں بھی تذکرہ ہے سواری کا. اور پھر گدھا ہم کہتے ہیں شاید وہ خچر کی شکل کی طرح کے اس کا ہوتا ہو کہ جس کے اوپر بیٹھتے ہو جسے گدھا کہا جاتا ہے. تو وہ ان کو سوار کرا کے لائیں. اب یہ جب تقریباً 12 سال کی عمر کے ہیں, حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں. بچپن سے کسی کو نظر آتی تو اسی وقت لوگ کہتے کہ مریم یہ کیا, اس کا مطلب اتنے عرصے غائب رہیں. ان کی پیدائش سے لے کے یہاں تک اب جب وہ 12 سال کے ہو گئے تب آئیں, اور وہاں نہیں آئی بیت المقدس پر. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا, اپنی قوم کے پاس آئیں. تو یہ وہاں پہنچی جہاں وطن تھا ان کا,
وہ جو 115 کلومیٹر دور ہے بیت المقدس سے، وہاں پر یہ پہنچی، اس کو بچے کو لے کے، تو وہاں سب بھیڑ لگ گئی، انہوں نے کہا مریم یہ کیا، اور 12 سال سے غائب تھی، یہ کہاں رہی اس درمیان میں؟ تو دیکھیے یہ نقشہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، یہ 115 کلومیٹر دور وہاں، یہ وہاں سے 115، 115 اور 9، 124 کلومیٹر آئی تھی، یہاں تو پیدائش ہوئی تھی۔ اب پیدائش کے بعد رہی کہاں پر؟ اب یہ دوبارہ نزرت یا ناصرہ آئی ہیں، جب وہ حضرت عیسیٰ 12 سال کے تھے، اس وقت انہیں لے کر کسی سواری پہ بٹھا کر لائیں۔ اس درمیان میں کہا رہی، یہ ہمیں حصہ بائبل سے ملتا ہے، اور بائبل کی چیزوں کو ہم ان تمام چیزوں کو لے لیتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہیں ہیں۔ ہسٹری کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، قرآن نے اسے بہت اہمیت نہیں دی، درمیان کی ڈیٹیل بیان نہیں کی، ڈیٹیلز ہماری عقل پہ چھوڑ دیا کہ تم اسے بھر لو، فل ان دی بلینکس۔ تو جہاں سے کوئی سبق دینا تھا، یہ تو ہم واقعے کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں پھر وہ ہم جگہ جگہ سے ہسٹری سے نکالتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کائنات سے نکالتے ہیں ان چیزوں کو فل ان دی بلینکس کے لیے۔ بہت لمبا لمبا حصہ نبیوں کی زندگی کا اور دوسرے بھی واقعات جو قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان کا حصہ بہت برسہ برس کا قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر ایک واقعہ کسی جگہ کا لے کر آیا، تو ان کی پیدائش کے وقت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کا تذکرہ بھی یہاں پر نہیں آ رہا، اور حضرت مریم ان کو لے کر آئی ہیں، اب اس وقت کا ذکر آ رہا ہے، اور بائبل میں ذکر ہے، اس کے بعد پھر بیت المقدس گئی ہوں گی، بائبل میں ذکر ہے کہ وہ لے کر آئیں ان کو، اور ظاہر ہے سب سے پہلے وہیں پر لے کر جاتی، جیسے لوگ کسی سب سے مقدس مقام پر لے جاتے ہیں جب اپنے وطن آ گئیں، تو پھر وہ ان کو لے کر بیت المقدس گئی، اور بائبل میں کو 12 سال کے تھے۔ اب یہ تذکرہ یہاں پر بائبل میں ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ اتنے عرصے کہاں رہی وہ، یہ تو یہاں یہ بچے کے 12 سال، یعنی تقریباً وہ 12 سال یا 11 سال 12 سال گزرے۔ تو یہ گاسپل آف سینٹ میتھیو، متی کی انجیل چیپٹر نمبر 2، اور یہ ورسز یہاں پہ کہلاتی ہیں 13 to 15، 13 سے 15 تک۔ ان کے چلے جانے کے بعد خداوند کا ایک فرشتہ، اب یہاں پر یہ بتایا کہ وہ یوسف جو تھا منگیتر جسے یہ کہتے ہیں، یا اس میں کہا گیا ہے، تو وہ یوسف نے بڑی ہیلپ کی، اور یوسف ان کے ساتھ رہا، اب لگاتار اس سارے واقعات کے اندر ان کے پاس پہنچ گیا تھا اور ان کے ساتھ میں رہا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد خداوند کا ایک فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیا، اور کہنے لگا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا، اور میرے کہنے تک وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو ڈھونڈ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ کاہنوں اور نجومیوں کے ذریعے پیشین گوئیاں پھیلی تھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ تو اس وقت کا جو ہیرودیس جو شاہ تھا، وہ تلاش میں تھا کہ یہ بچہ کون سا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس بچے کے بارے میں یہ پیشین گوئی ہے، ان کی اور علامتیں بھی تھیں، اس سے پہچانا جائے گا، تو وہ اسے ہلاک کر دیتا۔ تو یہاں بائبل میں ہے کہ یوسف کو فرشتہ ایک خواب میں دکھائی دیا، کہنے لگا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جاؤ، میرے کہنے تک وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو ڈھونڈ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کی وفات تک وہیں ٹھہرا۔ اب ہیرودیس کی وفات جو ہے وہ اور 11-12 سال بعد ہو رہی ہے، اس وقت تک وہ وہیں ٹھہرا۔ وہاں پھر خواب نظر آیا، اب آگے ہے یہ اسی چیپٹر کے اندر، چیپٹر نمبر 2 میں، گاسپل آف سینٹ میتھیو یا متی کی انجیل کے اندر، یہ ورسز 19 and 20۔ ہیرودیس کی موت کے بعد خداوند کا پاک فرشتہ مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دیا، اور کہنے لگا، جب وہ ہیرودیس کی موت ہوگی 11-12 سال کے بعد، کہنے لگا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو لوگ بچے کو جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے وہ مر چکے۔ لہذا وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر یہ سن کر کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ کا بادشاہ بن چکا ہے، وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں آگاہی پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر ناصرت نام شہر میں رہنے لگا، وہی نزرت جہاں کہ یہ میں نے بتایا کہ گھر تھا ان کا۔ تو یہ ہے بائبل کے اندر بیان کہ اس درمیان میں وہ مصر میں رہے۔ اب یہ یوسف والی بات صحیح ہے یا غلط، کوئی رشتہ دار ان کا تھا، مدد کرتا ہو، پہنچ گیا ہو، وہ ساتھ میں لے کر گیا ہو مصر تک، ضروری نہیں کہ وہ ساتھ میں ہو۔ حضرت مریم تو جب حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کے بعد لے جانا بچے کو اتنا مشکل نہیں ہوتا،
وہ تو جب حاملہ تھی، بچے کی پیدائش بالکل قریب تھی، اس وقت وہ پہاڑی علاقے کے اندر جہاں کوئی سڑکیں پتہ نہیں کیسی کہیں تھیں یا نہیں تھیں، کس طرح کی تھیں، وہاں پر وہ 124 کلومیٹر جو ہے وہ چل کر آئی ہیں، اور جہاں پر ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے، جہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو بہت ٹف ہوا کرتی تھیں عورتیں، خود حضرت مریم بھی۔ تو جب وہ 124 کلومیٹر اس حالت میں آ سکتی ہیں، وہاں ناصرہ سے چل کر، نظرت سے چل کر وہاں بیت الحم تک، تو بھی یہاں سے مصر بھی جا سکتی ہیں، اور کسی یوسف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ممکن ہے یوسف ان کا رشتہ دار ہو اس نام کا، اور اس نے بہت ہیلپ کی ہو، بہت مدد کی ہو ایسے حالات کے اندر کہ بھئی یہ ہے، اس کی بات سمجھ میں آتی ہو، اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ میں بدنامی ہوگی، چلو میں تمہارے ساتھ میں ہوں، اور ان کو وہ لے کر گیا ہو، وہ بھی ساتھ میں مصر میں رہا ہو، جیسا بھی کچھ ہو۔ لیکن یہ یہاں سے ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران میں وہ مصر کے اندر رہیں، اور شاید یہ صحیح ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو مانا جا سکتا ہے اس حصے کو کہ یہ 12 سال درمیان میں غائب ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ رہیں، اور 12 سال غائب اس وجہ سے کہ یہ صبی جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کو نہیں کہتے، بچے کو کہتے ہیں، لڑکپن کی عمر کو کہتے ہیں، اور یہ پالنے والی بات جو ہے وہ بولی جاتی ہے، میں آپ کو دکھا چکا۔ اگر اسے لیں تب تو وہ ایک خلاف قانون ایک دیومالا ہوئی، اور اگر اسے ہم نارمل قانون کی چیز لیں تو وہ 12 بچے کو لے کر گئی، لیکن پھر وہ 12 سال کہیں اور رہی ہیں، جب بڑے ہو گئے تب ان کو لے کر پہنچی، تو پھر وہ 12 سال ہمیں یہاں سے ملتے ہیں۔ چلیے یہاں نہیں، چاہے جہاں رہی ہو، لیکن وہ اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو لے کر وہاں پہنچے نہیں۔ اور پھر جب وہاں پہ پہنچی اور لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا، تو اس وقت انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بول اٹھا، لیکن یہ کیسے بتایا کہ میں نبی ہوں، تھے نہیں اس وقت تک، میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی۔ حضرت مریم بتاتی رہی تھی، آگے آ رہا ہے کہ وہ جو فرشتوں نے بشارت دی تھی اولاد پیدا ہو گئی، تو وہ ساری باتیں جو ان کے ذہن میں تھیں وہ بچپن سے ان کو بتاتی چلی گئیں کہ تم کیا کیا کرو گے، تمہیں اللہ نبی بنائے گا، تمہیں کتاب دے گا، انجیل نازل کرے گا، توریت کا تمہیں علم دے گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یہ کیا کرو گے، تم لوگوں کو بتایا کرو گے کہ تم کیا کھاتے ہو، کیسا کماتے ہو، تم یہ سب کچھ کرو گے۔ یہ سب چیزیں فرشتے ان کے ذہن کے اندر ڈالتے رہے تھے۔ تو پھر بچے کی پیدائش کے بعد بہت کم عمری سے وہی ساری چیزیں بچے کو سکھاتی چلی آئی تھی، جیسے مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، مائیں نبیوں کے صحابہ کے قصے سناتی ہیں چھوٹی سی عمر سے، وہ جس مزاج کی تھی ان تک جو باتیں پہنچی تھی وہ حضرت عیسیٰ کی تربیت کے لیے ان کو وہ سب بتاتی چلی گئی جو اللہ نے ان کو بتایا تھا، اور وہ قرآن میں ہے اور ابھی آگے آ رہا ہے انہی آیات کے اندر جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم پھر دوبارہ اس آیت پہ آتے ہیں، اس کی تشریح یہاں مکمل ہوئی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ترجمہ اس کا بھی یہ ہوگا، یہ پہلے ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ وہ پالنے میں بھی ہوگا اور ننھا سا بچہ ہوگا، کلام کرے گا، وہ بچپن میں بھی اور ڈیڑھ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کسی مرد نے تو مجھے چھوا نہیں ہے۔ ذہن میں جب یہ خیالات آتے تھے فرشتوں کی طرف سے ڈالے جاتے تھے کہ تمہارا بچہ ہوگا، نبی ہوگا، عیسیٰ نام ہوگا اس کا، تو پھر ذہن میں ہی اپنے یہ خیال آتا تھا، یہی ہے فرشتوں سے کہنا اور جواب دینا کہ بچہ کیسے ہوگا، ابھی کوئی شادی تو، اور یہ بچے کے خیالات کیوں اتنے مجھے آتے ہیں ذہن کے اندر، ابھی میرے کہیں نکاح نہیں ہوا، کوئی رشتہ نہیں ہے کہیں پر، یہ اسی کے خیال کیوں آتے ہیں مجھے اتنے؟ وہ خیالات کے ذریعے آتے تھے فرشتے جو کہتے تھے، اور یہ بات وہ پھر جواب میں قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یہ بھی کی تھی فرشتے نے کہا، یعنی ان کے ذہن میں پھر یہ اتارا گیا اور ذہن میں آیا کہ بھئی اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ابھی اس میں یہ نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے ہی ہو سکتا ہے، وہ تو پھر روح انسانی شکل میں آئی، اس نے بتایا تھا بات کو کہ باپ نہیں ہوگا، ایسی تمہیں اولاد ہوگی، تو پھر ذہن میں کہ بھئی اللہ چاہے گا تو ہوگا لڑکا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو ہوتا ہے وہ۔ تو جب یہ ذہن میں جو خیال آ رہے ہیں جو فرشتوں نے ڈالے ہیں کہ جب یہ بار بار میرے پاس بات آ رہی ہے کہ ایک بچہ ہوگا، کیسے ہوگا، تو کہہ رہے ہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا، جب اللہ کچھ طے کر لیتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب یہ سب چیزیں ان کے ذہن کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے، اور فرشتے ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کا علم دے گا، وہ اللہ ان کو عطا فرمائے گا اس بچے کو، تمہارے جو بچہ پیدا ہوگا۔ ابھی اور آگے سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم کو کیا کیا بتا دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں۔ میں اسے یہاں تک لے کر آیا ہوں جس میں اس ایکسپلینیشن کی ضرورت تھی کہ وہ حصہ جسے
ہم خرق العادت کہتے ہیں یا پیکیولر یا وہ جسے ہم میراکولس کہتے ہیں، وہ جو عام قانون سے الگ ہٹ کر، نیچر کے لاز سے الگ ہٹ کر کچھ پیش آتا ہے، جو مانا جاتا ہے کبھی نبیوں کے ساتھ میں، دوسرے اور انسانوں کے ساتھ بھی. تو یہ واقعہ ایسے نہیں ہے یہ بھی قانون کے مطابق ہو، اسے میں یہاں تک لایا. ابھی اس کے آگے اور ہے، آیت نمبر 48 تک ہم آئے سورہ آل عمران کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 49 آیت نمبر 49 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے کہ حضرت مریم سے اور کو کیا کیا بشارت دی، حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں فرشتوں نے کیا کیا کہا تھا. سبحان ربک.